یہ ملک کسی کے جہیز میں نہیں ملا، شہیدوں کے خون پر یہ ملک قائم ہوا ہے۔ پوچھو ان بوڑھوں سے جو آگ اور خون کا سمندر گزر کر کے آئے۔ پاکستان یوں ہی نہیں بنا ہے، ماؤں کی گود سے بچے چھینے گئے اور کرپان کی نوک پہ چڑھائے گئے اور پھر ان بچوں کو پٹک کے زمین پہ مارا گیا، ان کے پیٹ پھٹے، انتڑیاں پھیل گئیں۔ ماں نے کیا کہا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج وہ ماں نہیں پوچھے گی تم کو؟ آج وہ بچہ قیامت میں ان حکمرانوں کا گریبان نہیں کھینچے گا؟ وہ عورتیں جنہوں نے کنویں میں چھلانگے لگا لگا کے اپنی آبرو بچائی تھی، اور وہ عورتیں جن کی چھاتیاں کاٹ دی گئی تھی، اور وہ عورتیں جن کے بھائیوں کے سامنے ان کی آبرو ریزی کی گئی تھی، اور وہ بھائی جن کے ہاتھ باندھ دیے گئے ان کے سامنے ان کی جو ہے وہ بہن کی آبرو ریزی کی گئی تھی۔ آج کیا حکمران سمجھتے یہ قوم بدھو ہے؟ اگر قوم بدھو بھی ہے تو وہ شہید تم سے انتقام لیں گے۔ اللہ کا کوڑا برسنے والا ہے تمہارے اوپر۔ یہ ملک حضور کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، حضور کے لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا گیا تھا۔ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم لا الہ الا اللہ کا نفاذ کریں گے۔ ہم پتہ نہیں ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے۔ یہ جب الیکشن آتا ہے ڈگ ڈگی بجاتے ہیں، قوم پھر نعرے مارتی پھرتی۔ میں نے کہا یار ہم اتنے گوئے گزرے ہیں، ان کمینہ صفت لوگوں کے نعرے لگائیں؟ یہ ہوتے کون ہیں کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ یہ ملک کو لوٹنے والے، یہ خائن، یہ بدکار، یہ اس لائق ہے کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ قوم کی آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہے؟ جس نے ملک کی ایک پائی بھی لوٹی ہے، جو امریکہ کے سامنے کبھی ایک بار بھی گھٹنے ٹیک چکا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آج ہم نے غداری کیا اس نعرے سے۔ یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ نہیں ہے، یہاں ہم امریکہ کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، واشنگٹن کو اپنا قبلہ کعبہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہم رسوا ہو رہے ہیں اور ہمیں مزید کار مذلت میں گرایا جا رہا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے۔ بجلی ختم، ٹوٹی کھولو تو پانی نہیں، بٹن دباؤ تو جو ہے وہ بجلی نہیں ہے، عجیب صورتحال، نہ گیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم عجیب زندگی گزار رہے ہیں۔ کہ اس وطن عزیز پاکستان سے وفا کرنا، اس ملک کے ساتھ وفا کرنا، یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہوا ہے، اور اس ملک کی بنیادوں میں 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے، اور اس ملک میں اتنی دیر تک امن نہیں آ سکتا، اتنی دیر تک چین نہیں آ سکتا جب تک نظام رسول نہیں آتا ہے۔ اس لیے کہ اس وقت ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ اصغر صدائی کو میں ملا ہوں خود، جس نے یہ نعرہ ایجاد کیا تھا۔ وہ پڑھ رہا تھا کالج میں، ایک ہندو لڑکے نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ ہندوستان کے طول و عرض میں اہل ایمان کا نعرہ بن گیا، سب یہی نعرہ مارتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا، اور آگے نعرہ کی تکمیل یوں تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قانون شہادت کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ آج ہم نے غداری کیا اس نعرے سے۔ یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ نہیں ہے، یہاں ہم امریکہ کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، واشنگٹن کو اپنا قبلہ کعبہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہم رسوا ہو رہے ہیں اور ہمیں مزید کار مذلت میں گرایا جا رہا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ حکمرانوں کی بات چھوڑو تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے۔ وہ جس گراوٹ میں چلے گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں کوئی غیرت مند، کوئی صالح حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کوئی جانشین عطا فرما دے۔ اور یہ ہمارا قصور ہے۔ میں حکمرانوں کو گالی دینے کی بجائے میں کہتا ہوں ہم اپنا محاسبہ کریں۔ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہوا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کو اختیار نہیں کرتا، تو اس نے 2 لفظی جواب دیا، کہا تم ابو ذر بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں۔ اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر اوپر رحمتوں کے سائے نہیں ہوں، اور ہم کیا ہیں؟ ہم پتہ نہیں ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے۔ یہ جب الیکشن آتا ہے ڈگ ڈگی بجاتے ہیں، قوم پھر نعرے مارتی پھرتی۔ میں نے کہا یار ہم اتنے گوئے گزرے ہیں، ان کمینہ صفت لوگوں کے نعرے لگائیں؟ یہ ہوتے کون ہیں کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ آج کے اس کانفرنس میں ہم نے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد جب بھی نعرہ لگائیں گے سونے محمد کا نعرہ لگائیں گے، نعرے اپنے رسول کے لگائیں گے۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ ملک کو لوٹنے والے، یہ خائن، یہ بدکار، یہ اس لائق ہے کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ قوم کی آنکھیں نہیں ہیں، کان نہیں ہے؟ اللہ فرماتا علم نجعل لہ عینین ولسان وشفتین وہدیناہ النجدین۔ ہم نے ایک نہیں 2 آنکھیں دی ہیں، ایک کان نہیں 2 کان دیے۔ کھول کے رکھو کان اور آنکھیں کھول کے رکھو اور تم دیکھو کون کہاں کھڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی وہ نہیں تو چلو یہ صحیح، اس میں تھوڑے عیب ہیں، ہم کیوں چھوٹے بھی عیب کو اپنائیں؟ وہ بھی کل بڑا بن جاتا ہے، جس نے ملک کی ایک پائی بھی لوٹی ہے، جس نے ملک کا جو ہے وہ ایک جو ہے چھوٹے سے معاملے میں بھی غداری کی ہے، جس نے مداحنت کی ہے، جو امریکہ کے سامنے کبھی ایک بار بھی گھٹنے ٹیک چکا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم بے خبر نہیں ہیں، ہم جو ہے ان حالات سے بے خبر، ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کا خیر خواہ کون ہے، اس ملک کا دشمن کون ہے۔
ये मुल्क किसी के जहेज में नहीं मिला, शहीदों के खून पर ये मुल्क कायम हुआ है। पूछो उन बूढ़ों से जो आग और खून का समुद्र गुजर करके आए। वो शख्स आज भी मौजूद है कि जिस शख्स ने मुझे ये कहानी खुद सुनाई, वो कहता है कि हम एक कमाद के खेत में छुप गए सिखों से बचते हुए, और वो बेटियां उठा के ले जाते थे। तो एक बच्चा था, खेत के अंदर गर्मी की वजह से वो रोता था, और बाहर सिख थे गुजर रहे थे। तो सारे उसकी माँ की तरफ घूर घूर के देखने लगे कि ये बच्चा हमें पकड़वा देगा। तो माँ ने अपने हाथों से उस बच्चे का गला दबा दिया। पाकिस्तान यूं ही नहीं बना है, माओ की गोद से बच्चे छीने गए और कृपान की नोक पे चढ़ाए गए, और फिर उन बच्चों को पटक के जमीन पे मारा गया, उनके पेट फटे, अंतड़ियां फैल गईं। माँ ने क्या कहा? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज वो माँ नहीं पूछेगी तुमको, आज वो बच्चा कयामत में इन हुक्मरानों का गिरेबान नहीं खींचेगा। वो औरतें जिन्होंने कुआं में छलांगे लगा लगा के अपनी आबरू बचाई थी, और वो औरतें जिनकी छातियां काट दी गई थी, और वो औरतें जिनके भाइयों के सामने उनकी आबरू रेजी की गई थी, और वो भाई जिनके हाथ बांध दिए गए, उनके सामने उनकी जो है वो बहन की आबरू रेजी की गई थी। आज क्या हुक्मरान समझते हैं ये कौम बुद्धू है? अगर कौम बुद्धू भी है तो वो शहीद तुमसे इंतकाम लेंगे। अल्लाह का कोड़ा बरसने वाला है तुम्हारे ऊपर। ये मुल्क हुजूर के नाम पे हासिल किया गया था, हुजूर के ला इलाहा इल्लल्लाह पे हासिल किया गया था। इस मुल्क के अंदर जो है वो हम ला इलाहा इल्लल्लाह का नफाज करेंगे। दुआ करो अल्लाह मेरे वतन की खैर फरमाए। हम उम्मीदों के चिराग को बुझने नहीं देते, पाकिस्तान मिटने के लिए नहीं। मैंने उस दिन सियालकोट भी कहा था कि लोगों ने तो बैरून मुल्क बंगले खरीद रखे हैं, और स्विस बैंकों में उन्होंने करोड़ों अरबों डॉलर जमा करवाए हैं। वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतमईन नहीं है। पता नहीं पाकिस्तान कब कुछ हो जाए और हम उड़ के वहां चले जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारा तो जीना मरना ही इस वतन के लिए है, तुमने तो रहना ही इस मुल्क में है, तुमने तो आखिरी सांस तक इस मुल्क से वफा करनी है। इसलिए हमने चिराग उम्मीद को कभी बुझने नहीं देना, और इस पाकिस्तान के लिए जो हम कर सके वो हमने करना है। हमारे लिए सबसे पहला काम अब करने का क्या है? हमारे लिए पहला काम यह है कि हम अल्लाह के हुजूर तौबा करें। जब कोई कौम तौबा करती है, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। ये जो हालात हमारे ऊपर बने हुए हैं, अमन खत्म, वो भी हजरत बता रहे थे, बिजली खत्म, टूटी खोलो तो पानी नहीं, बटन दबाओ तो जो है वो बिजली नहीं है, अजीब सूरत हाल, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। हम अजीब जिंदगी गुजार रहे हैं। आज अगर एक बंदा घर से बाहर निकलता है तो खैरियत से वापस आ जाए तो 100 बार शुक्र अदा करता है। क्या पाकिस्तान के ये हालात आपके सामने नहीं? ये अल्लाह का कहर और गजब नहीं है? आज अगर हम सच्ची तौबा कर लें तो अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ कर देगा और कौम को नया बांकपन और नई जिंदगी अता फरमाएगा। आओ आज की इस मजलिस में हम अल्लाह के रास्ते में सच्ची तौबा करके निकलें और अज़म करें, मालिक जो जिंदगी गुजर गई, बाकी जिएंगे मरेंगे तो तेरे लिए। हमारी जिंदगी का एक एक सांस तेरे लिए वक्फ रहेगा। दुआ करो अल्लाह मेरे वतन की खैर फरमाए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।